मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، آج کا دن امت مسلمہ کے لیے خوشی کا دن، سال میں مسلمانوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، پہلی خوشی عید الفطر، دوسری خوشی عید الاضحیٰ۔ لیکن یہ خوشیاں بھی ہمیں بڑے بڑے پیغام دیتے ہیں۔ مسلمان نام کا مسلمان تو نظر آتا ہے، حقیقت میں مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ کاش کہ آپ میری بات کو سمجھتے چلیں گے، میں حقیقت پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ مسلمان نام کا مسلمان ہے، حقیقت کا مسلمان نظر نہیں آتا ہے۔ یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ اور آج بقرعید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، یہ بھی ہمیں کچھ پیغام دیتا ہے۔ مسلمان صرف خوشی سمجھ کر خوشیاں تو مناتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں خوشی کا موقع دیا ہے تو خوش ہو جانا چاہیے، لیکن اس کا پیغام کیا ہے اسے بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آج جو احباب یہاں بیٹھے ہیں ان سے خاص کر کے کھل کر کہے گا کہ آپ بہت دھیان سے بات کو سمجھیں، صرف یہ نہ سمجھیں کہ ایک بیان ہے، بیان ہو گیا اور سن لیا، اٹھ کے چل دیے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
رب نے جب انہیں آزمایا وہ مکمل کامیاب اس میں نظر آئے، 100% کامیاب نظر آئے، 100% کامیاب نظر آئے۔ یہاں سے یہ عاجز ایک بات نقل کرتا چلتا ہے کہ قرآن کریم ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تصدیق کر رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب انہیں آزمایا گیا تو مکمل کیا نکلے؟ کامیاب نکلے۔ یہاں سے یہ پیغام مسلمانوں کو ملتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو ایسی زندگی بنائیں کہ کہنے والا یہ کہہ دے کہ ان کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ زندگی انسان کی ویسی زندگی ہو جانا چاہیے۔ اس لیے قرآن کریم کی ایک آیت وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کہا جائے، یہ غیر کیا کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی کہتے ہیں کہ عیسائی بن جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے، قرآن کہتا ہے کہ تم یہودی بھی نہ بننا، عیسائی بھی نہ بننا۔ وما کان من قل بل ملت ابراہیم حنیفا، انہیں کہہ دیجئے کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ اور ملت ابراہیمی کا مزاج کیا تھا ذرا بتلاؤں کے ساتھ، ملت ابراہیمی کا ذوق کیا ہے؟ اب دیکھو یہاں ملت ابراہیمی کا ذوق بتلا رہے ہیں۔ آپ کی جتنی توجہ ہوگی میں بات کو سمجھاتا چلوں گا، بہت اہم عنوان پر بات کر رہا ہوں، آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو بات اسی طرح ادھر ادھر ہو جائے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ اور کیا کہہ رہے ہیں ملت ابراہیمی کے بارے میں؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم انہیں کہہ دو کہ میں یہودی بھی نہیں بنتا ہوں، نصرانی بھی نہیں بنتا ہوں، ملت ابراہیمی کی طرف میری نگاہ ہے۔ اور ملت ابراہیمی کا مزاج کیا تھا؟ ابراہیم کی ملت کا مزاج، ابراہیم کا مزاج کیا ہے؟ وما کان من المشرکین۔ ابراہیم کی توجہ کبھی ادھر بھی نہیں جاتی تھی، کبھی ادھر بھی نہیں جاتی تھی، نہ دائیں جاتی تھی نہ بائیں جاتی تھی۔ آج کا مسلمان حالات میں اس کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، توجہ ایک طرف نہیں رہتی۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم کی توجہ ادھر ادھر جاتی نہیں تھی، ابراہیم کی توجہ رہتی تھی یک لخت ایک جگہ پر، کسی اور جگہ ان کی توجہ جاتی نہیں تھی۔ یہ پیغام دیا کہ ابراہیم کی توجہ کیا ہے۔ آج یہاں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر بیٹھے ہیں، انشاءاللہ ملت ابراہیمی کا جو پیغام ہے وہ پیغام انشاءاللہ ہم یہاں سے لے کر اٹھیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اندر سے شرک بھی ختم کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنے اندر وحدانیت کو لائیں گے کہ اللہ ایک ہے، ہماری نگاہ اسی طرف ہے، کسی اور طرف نگاہ نہیں ہے۔ وما کان من المشرکین، میں بات کو سمجھاتا چلوں گا، آپ کی توجہ ہوگی۔ وما کان من المشرکین کہ ابراہیم کی توجہ کہاں تھی؟ ایک طرف۔ کس طرف توجہ تھی؟ اللہ کی طرف۔ ذرا زور سے بولو، کس طرف توجہ تھی؟ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف توجہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نہیں۔ وما کان من المشرکین، توجہ براہ راست کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، کسی اور طرف توجہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں۔ اب آگے بڑھے، میں سمجھاتا چلوں۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ اے ابراہیم، آپ میرے خلیل ہو، آپ میرے خلیل ہو، میں آپ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں۔ جب میں آپ سے حد درجہ محبت کرتا ہوں تو آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کی توجہ، جب میں آپ کے دل کی طرف توجہ کروں تو آپ کے دل میں کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہونا چاہیے تو کہاں ہونا چاہیے؟ میری طرف، میرے علاوہ کسی اور کی طرف تیرے دل کے اندر توجہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں تیرے دل کے اوپر توجہ کروں، جھانکوں، دیکھوں، تیرے دل کے اندر میں دیکھنے کی کوشش کروں تو تیرے اندر میرے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آنا چاہیے۔ آگ میں بھی تجھے ڈال دیا جائے تب بھی تیرے اندر، تیرے دل میں ہی میں ہوں، کسی اور نظر نہیں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ کہہ دے ایک ساتھ، میں ہی میں، اللہ اکبر کبیرہ۔
اللہ جب خلیل سے کہتا ہے کہ خلیل مجھے تجھ سے محبت ہے، جب مجھے تجھ سے محبت ہے، جب میں تیرے دل کی طرف توجہ کروں تو تیرے دل میں ہی میں ہونا چاہیے، کوئی اور نہ ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سب کے دل کی طرف توجہ کرتا ہے، اس دل کے اندر کوئی اور نظر آتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک ہی طرف توجہ ہونا چاہیے، اور ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ کیسے کر کے دکھایا؟ نمرود نے آگ لگائی۔ کیوں آگ لگائے؟ ابراہیم نے ایک ہی بات کہی کہ میری نگاہ اللہ کی طرف، آپ لوگ جو یہ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں نا، یہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، بتوں کی طرف آپ کی توجہ جا رہی، اس طرف توجہ چھوڑ دو، یہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی ذات نہیں ہے۔ یہ ابراہیم کا پیغام تھا۔ ابراہیم بچپن سے لے کر ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی گن گا رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، توجہ ہو تو اللہ کی طرف توجہ، کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہونا چاہیے، نگاہ ہونا چاہیے تو اللہ کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نگاہ ہونی نہیں چاہیے۔ نگاہ ہو، آج مسلمان کا حال یہ ہے کہ کاروبار کرتا ہے، حالات آتے ہیں، مسلمان پریشان ہو جاتا ہے اور نگاہ اللہ سے ہٹ جاتی ہے، غیر کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے۔ مسلمان وہ ہونا چاہیے، ملت ابراہیمی کی طرف مسلمان آ جانا چاہیے، اور ملت ابراہیم کا پیغام کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ توجہ کسی اور طرف نہیں جاتی۔ بات کو اور سمجھتے چلے، میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ نمرود نے آگ بھڑکائی، لکڑیاں لگائی، کہتے ہیں کہ لکڑیاں لگاتے لگاتے کئی دن گزر گئے، کنواں کھودا گیا اور کافی لکڑیاں ڈالی گئی، اور لکڑیاں ڈالتے ڈالتے بھی کافی دن گزر گئے، اس کے بعد آگ بھڑکائی گئی۔ ایسی آگ بھڑکی کہ بہت اوپر کی طرف آگ جا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اندر ڈالنے کے لیے ڈر رہے تھے کہ آگ کے قریب کیسے جائیں گے، آگ کے قریب جائیں گے ہم بھی جلس جائیں گے۔ تو نمرود کے قریب کون آیا معلوم؟ شیطان آیا، اور شیطان نے آ کر کہا معلوم؟ شیطان نے آ کر کہا نمرود سے کہ آگ کے اندر آپ ڈالنا چاہتے ہو تو ایک کام کرے کہ گوفن تیار کریں، اس لیے جس کی زندگی میں شیطانیت ہوتی ہے اس کے قریب شیطان ہی آتا، کوئی اور نہیں آتا ہے۔ یہاں سے ایک بات صاف نظر آتی ہے، جس کے دل گندا ہوتا ہے، نظریات گندے ہوتے ہیں، ذہن گندا ہوتا ہے، کام کرنے والے کو کام کرنے نہیں دیتا ہے، خلاف کام کرتا ہے، زندگی اس کی برباد ہوتی ہے، کسی کے پیچھے پڑتا ہے، غیبت، چغلی، حسد، بغض، ریاکاری، جھوٹ، دغابازی، دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، عیاری کرتا ہے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ قریب کون آئے گا؟ شیطان آئے گا۔ مشورہ کون دے گا؟ شیطان مشورہ دیتا ہے، کوئی اور مشورہ نہیں دیتا ہے۔ قریب آئے گا شیطان آئے گا، کوئی اور نہیں آئے گا۔ اب قریب کون آیا؟ شیطان آیا نمرود کے قریب، اور آ کر کیا کہا؟ آپ ڈال نہیں سکتے، ایسا کرو گوفن تیار کرو، گوفن میں بٹھا دو ابراہیم کو اور یوں کر کے پھینکو تاکہ قریب جانے کی ضرورت نہ پڑے، دور سے ابراہیم جا کر آگ میں گر جائیں۔ اور جیسے ہی گوفن تیار کیا نمرود خوش ہو گیا، اور گوفن تیار کرنے کے بعد ابراہیم کو بٹھایا، آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ جیسے ہی ہوا میں ابراہیم پہنچے، جبرائیل تڑپ گئے، فرشتے تڑپ گئے اللہ کے پاس کہ خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے جو تیری محبت کا دم بھرتا ہے، تیرے پیار کا دم بھرتا ہے، تیرے عشق کا دم بھرتا ہے، تیرے محبت میں زندگی گزارتا ہے، ہر جگہ کہتا ہے کہ کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، توجہ رکھے تو اللہ کی طرف۔ یہ مورتیاں کچھ نہیں کر سکتے، یہ معبودان باطلہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی طرف، اس کی توجہ تیری طرف، اس کی نگاہ تیری طرف، اس کی توجہ تیری طرف، اس کا نظریہ تیری طرف، ہر چیز ہے تو اس کی آپ کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں۔ اسی خلیل کو ڈالا جا رہا ہے تو کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ، یہ نگاہ منظرنامہ دیکھ کر ہم تڑپ رہے ہیں۔ جب یہ منظرنامہ جیسے ہی بتلایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا، ہوا کے فرشتوں سے کہا تم ہی خلیل سے مل لو۔ فرشتوں نے آ کر خلیل سے ملا، ہوا کے فرشتے آئے، خلیل سے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ خلیل نے کہا، پانی کے فرشتے آئے اور کہا کہ پانی کی ضرورت ہو پانی ڈال دے، آگ بجھا دے۔ خلیل نے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل قریب آ گئے، جبرائیل نے آ کر کہا کہے تو آگ بجھا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ بھیجنے والی ذات کس کی ہے؟ تو کہا کہ بھیجنے والی ذات رب کی ہے۔
تو کیا رب میرے حال کو نہیں جانتا ہے؟ تو کہا رب آپ کے حال کو جانتا ہے. تو کہا جب رب میرے حال کو جانتا ہے تو مجھے تیری بھی ضرورت نہیں. مسلمانوں تھوڑا قریب آئیے، میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، بات کو سمجھتے چلے. یہاں پر کیا کہا؟ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل قریب آ گئے. یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ نمرود کے قریب شیطان آ گیا، اس لیے کہ نمرود کے اندر شیطانیت تھی اور ابراہیم کے دل میں رحمانیت تھی، اس لیے قریب آئے تو فرشتے آئے، جبرائیل آ گئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل میں درد ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے لیے کام کرتا ہو، تو اس کے قریب کون آتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، کوئی اور نہیں آتا ہے. سبحان اللہ. اس کے قریب فرشتے آئیں گے، کوئی اور نہیں آئے گا. لیکن آؤ میں آپ کو اور ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں. ابراہیم کے سوچ تو اس سے بھی آگے. فرشتے آئے، فرشتوں کو نہ کہہ دیا تمہاری ضرورت نہیں ہے. جبرائیل آئے، جبرائیل کو نہ کہہ دیا تمہاری ضرورت نہیں. جبرائیل کہتے ہیں مدد کے لیے تیار ہوں، فرشتے کہتے ہیں مدد کے لیے تیار ہوں. آج کے مسلمانوں کے پاس اگر فرشتے آ جائیں تو خوش ہو جائیں گے کہ ہمارے اوپر فرشتے آ گئے. یہاں تو ابراہیم کے اوپر فرشتے آ رہے ہیں، جبرائیل آ رہے ہیں، لیکن ابراہیم کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں. میں خلیل ہوں، رب سے محبت کرتا ہوں. میرے رب سے محبت کا رشتہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں. جبکہ سامنے آگ ہے. بھائی ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم اتنا صوفی کیوں بنتا ہے تو؟ ابراہیم تو اتنا صوفی بنتا ہے؟ آگ ہے سب. جبرائیل آ گیا، مدد لے لینا بھائی. ہم ہوتے تو یہی کہتے ہیں نا، صوفی بن رہے. جیسے آج کل کوئی بیچارہ کام کے میدان میں اترتا ہے، دین کے میدان میں اترتا ہے، صوفی بن رہے ہو. گھر کا دیکھتے نہیں ہو، چیزیں نہیں دیکھتے ہو، نکل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو جبرائیل کے بارے میں، جبرائیل قریب آئے، فرشتے قریب آئے، لیکن ابراہیم کے بارے میں دیکھو. ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں، تمہاری بھی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. آگ ہے، بھڑک رہی ہے اور ہوا میں ہے، ابھی آگ میں گریں گے، جھلس جائیں گے، ختم ہو جائے گا. باڈی کا ایک ایک حصہ، جسم کا ایک ایک حصہ باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. ابراہیم کی توجہ اب بھی کس کی طرف ہے؟ ذرا زور سے بولو، اب بھی کس کی طرف ہے؟ آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ابراہیم کی توجہ جب اللہ کی طرف ہے، ابراہیم نے دیکھا سامنے آگ ہے، جبرائیل آ گئے، نہ کہہ دیا، فرشتے آ گئے، نہ کہہ دیا. اب بھی توجہ ہے تو رب کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں ہے. ہزاروں حالات آ جائیں، ہزاروں پریشانیاں آ جائیں، ابراہیم کا پیغام یہی ہے کہ توجہ کس کی طرف رہنا چاہیے؟ اللہ کی طرف. آج مسلمان حالات کو دیکھتا ہے، مسائل کو دیکھتا ہے، ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ ان حالات میں کیا ہوگا. ابراہیم کے سامنے آگ ہے. ابراہیم اس وقت بھی توجہ کس کی طرف رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی طرف توجہ رکھے ہیں. سبحان اللہ. جیسے ہی اللہ کی طرف توجہ ہے، آگ میں جا رہے ہیں، ابھی گرنے والے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت کیا کہا معلوم ہے؟ جبرائیل کو نہ کہہ دیا، فرشتوں کو نہ کہہ دیا. اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ اے جبرائیل، میرے خلیل کی نگاہ تیری طرف بھی نہیں ہے. اے پانی کے فرشتے، میرے خلیل کی نگاہ تیری طرف بھی نہیں ہے. اے ہوا کے فرشتے، میرے خلیل کی نگاہ تیری طرف بھی نہیں ہے. تم بھی ہٹ جاؤ. فرشتوں تم بھی ہٹ جاؤ. جبرائیل تم بھی ہٹ جاؤ. میں خود رب کریم خود آتا ہوں. یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اب میں رب ہو کر میں خود مدد کرتا ہوں ابراہیم کی. سبحان اللہ کہہ دو ایک سے. آج بھی مسلمان یہ سوچ لے کہ اگر حالات ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، توجہ آپ کے رب کے علاوہ کسی اور طرف نہیں آنا چاہیے. یہی ابراہیم کا پیغام ہے، یہی ملت ابراہیم کا پیغام ہے. آج مسلمان پر حالات آتے ہیں، مسلمان ڈر جاتا ہے. پریشانیاں آتی ہے، مسلمان ڈر جاتا ہے. دکان اور کاروبار میں حالات آتے ہیں، مسلمان مانگتے پھرتا ہے، کسی اور طرف جاتا ہے. اگر اس کی یہ جبین، اس کی یہ پیشانی رب کے سامنے ٹکتی اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تو یاد رکھنا کہ کامیابی انہیں یہیں سے ملتی. مسلمان کہاں جاتا؟ اسی لیے عاجز ایک بات کہتا ہے، آپ کے محبت کے نام آج پہلی مرتبہ یہ نقل کر رہا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو رب کے علاوہ اپنی پیشانی کسی اور جگہ ٹکاتا نہیں ہے.
جھکاتا ہے رب کے علاوہ کسی اور جگہ؟ رب کے علاوہ جھکاتا نہیں ہے۔ آج ایک پوائنٹ کی بات بتلاؤ، اللہ سے یہ بھی دعا کرو کہ جب ہم ایمانیات کے اعتبار سے، رب کے اعتبار سے، وحدانیت کے اعتبار سے پیشانی کو جھکاتے نہیں ہیں، اللہ ہمیں مال کے اعتبار سے کسی کے سامنے جھکتا ہوا نہ بنانا، ہمیں مال کے اعتبار سے بھی کسی کے آگے پیشانی جھکتا ہوا نہ بنانا۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ بہت کماتے ہو، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ مالداروں کو، جو بہت مالدار تھے لیکن ایک وقت ہوا آیا کہ لوگوں کے پاس مانگتے پھر رہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے یہ دعا بھی ساتھ کرتے چلیں کہ اللہ جہاں پیشانی آپ کے علاوہ کہیں اور نہیں ٹک رہی ہے، اسی طرح مال کے اعتبار سے بھی اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے۔ یہ ملت ابراہیم کا پیغام ہے کہ ہماری توجہ ہے تو کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور طرف نہیں ہو۔ یہی پیغام نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے اسی طرح کی قربانی پیش کی۔ کیسی قربانی پیش کی کہ نگاہ کسی اور طرف نہیں تھی، نگاہ تھی تو اللہ کی طرف۔ اور یہ صرف ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی توجہ نہیں، آگے بڑھ کر بتلاؤں کہ ابراہیم کا خاندان بھی ویسا ہی تھا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا، آزمایا گیا کہ ابراہیم تو آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس کے دل میں ہی میں تھا، جبرائیل کی طرف بھی توجہ نہیں گئی، فرشتے کی طرف بھی توجہ نہیں گئی۔ اس وقت بھی توجہ کس کی طرف تھی؟ میری طرف تھی، اور آگ میں ڈال دیا گیا۔ ہو سکتا ہے اپنے لیے کودنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنی فیملی کے لیے اللہ کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا چلو میں یہاں بھی آزما کر دیکھتا ہوں۔ کہا کہ اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ دو، بیابان جنگل میں چھوڑنے کے لیے کہا گیا۔ ابراہیم نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ نے کہا لے جاؤ بیابان جنگل میں۔ بیابان جنگل میں لے گئے، وہاں کوئی نہ چرند ہے نہ پرند ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا جانور خونخوار بھیڑیا آ جائے اور ختم کر کے چلا جائے۔ چھوٹا بچہ گود میں ہے، بیوی ہے، چھوڑ دیا جنگل میں۔ کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ بیوی کو چھوڑ کر۔ خاموشی سے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر بھی جا رہے تھے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ اشارہ کر دیا، انگلی اٹھا دی رب کی طرف۔ تو کہا کہ رب کا حکم ہے۔ تو کہا کہ ہاں کے ذریعے، سر کے ذریعے سر ہلا دیا اور کہا رب کا حکم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم نے یہاں بھی کہہ دیا اللہ تیرا حکم ہے، میں اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمان سوچتا ہے گھر کے اندر اگر میں کچھ کروں، بیوی بچوں کو اگر دینداری کی طرف لاؤں گا تو حالات آ جائیں گے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، وہ عورت بھی کیسی عورت تھی۔ یہاں سے ایک پیغام ملتا ہے کہ وہ عورت بھی ایسی عورت تھی کہ جیسے اپنے خاوند سے پوچھا کہاں جا رہے ہو، اشارہ کیا تو کہا اللہ کا حکم ہے، تو کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو بیوی نے کہہ دیا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میں بھی سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے گھر کی تربیت ایسی کی ہوگی جس کی وجہ سے بیوی کا مزاج بھی اس طرح مزاج ہے کہ قربانی صرف ابراہیم نہیں دے رہے، بیوی نے بھی کہا کہ میں قربانی۔ حاجرہ علیہ نبینا، حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کے لیے تیار۔ حاجرہ نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کے لیے تیار۔ سبحان اللہ، یہ قربانی پتہ چلتی ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، نکل گئے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، اور حاجرہ نے بھی کہہ دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے میں سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے اور ایک قدم آگے یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی جانچا تو دیکھا کہ فرشتے کی طرف بھی نگاہ نہیں، جبرائیل کی طرف نگاہ نہیں، نگاہ ہے تو اللہ کی طرف نگاہ ہے۔ اور ایک قدم آگے بڑھ کر ابراہیم کو اس طرف بھی جانچا کہ بیوی کے اعتبار سے کہیں محبت نہیں، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اللہ نے ایک قدم اور آگے کہ ذرا ابراہیم کو اور جانچ کر دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے اعتبار سے اس کے دل میں کتنی محبت ہے، بیٹے کے اعتبار سے محبت دیکھ۔ اور بیٹے کا حال یہ ہے کہ بیٹے پر اگر کچھ لگ جائے، زد آ جائے تو باپ برداشت نہیں کر سکتا ہے، ماں برداشت نہیں کر سکتی ہے۔
مجھے یاد ہے کہ میری بچی سب سے پہلے اسکول چھوڑنے کے لیے، قریب اسکول ہے، دور بھی نہیں، 4 گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے، 4 گھنٹے کے لیے جب چھوڑنے کے لیے سب سے پہلی مرتبہ گھر سے نکلا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے گئے بچوں کو، بس بچی کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ حال ماں باپ کا ہوتا ہے۔ ابراہیم کا حال کیا ہوگا؟ زندگی گزر گئی دعا مانگتے مانگتے کہ اللہ بچہ دے دے، بچہ کافی وقت کے بعد ملا ہے، اور اللہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ ملک شام سے آئے، مکہ المکرمہ، ابھی تو بیوی سے ملاقات نہیں کی، کافی وقت گزر گیا، بچے سے ملاقات، بیوی سے ملاقات، خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ذبح کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اونٹ کو قربان کر دو، تو اونٹ کو قربان کر دیا، 70 اونٹ کو قربان کر دیا۔ دوسرے دن 90 ذی الحجہ کو بھی خواب میں یہی دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر اونٹ کو ذبح کر دیا، 70 اونٹ کو۔ تیسرے دن پھر خواب میں دیکھا، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو بھی خواب میں دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو سمجھ گئے کہ اللہ مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے تو بیٹے کی مانگ رہا ہے، کسی اور کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابراہیم نے یہاں بھی پیغام دے دیا مسلمانوں کو کہ میری ذات کا معاملہ آیا، میں نے پھر بھی اللہ کی طرف میری توجہ ہے، بیٹے کا، میری بیوی کا معاملہ آیا، توجہ اللہ کی طرف، اب بیٹے کا معاملہ آیا، مجھے دیکھو میں اللہ کی طرف کیسے نگاہ کر رہا ہوں، اب دیکھو اللہ کی طرف۔ صبح اٹھے، بیٹے سے ملاقات، بیٹے کو پیار کیا، محبت کی، اور کہا بیٹے چلو، تو کہا ابو کہاں جا رہے ہو؟ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ننھا منا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، باپ سے پوچھنے لگا ابو کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا چلو کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ مختصر بات کر دی کہ بڑے سے ملنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ گے تو بڑے ہی سے ملاقات ہوگی، تو کہا کہ چلو بڑے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ بچہ خوش ہو گیا، عورت نے کہا کہ بڑے سے ملاقات کے لیے میں ان کے تیار کر دیتی ہوں، غسل کروایا، بہترین تیل لگایا، کنگھی کی، خوبصورت کر کے تیار کر کے بیٹے کو تیار کیا اور کہا کہ جاؤ۔ باپ نے کہا بیٹے ایسا کرو کہ بڑوں کے پاس جائیں گے تو قربانی دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، بڑے سے ملاقات کے بعد ہم قربانی دیں گے، تو آپ چھری بھی لے لیں، رسی بھی لے لیں۔ تو انہوں نے چھری اور بچے نے رسی لے لی، خوشی کی خوشی کہ بڑے سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی آگے بڑھے، گھر سے نکلے، تھوڑے ہی دور نہیں گئے تھے کہ شیطان ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ہاجرہ سے آ کر کہنے لگا کہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم لے جا رہے ہیں، معلوم ہے؟ تو کہا ہاں، میرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو کہا ہاں ہاں تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا ہے۔ شیطان نے سمجھا کہ اب یہ اس طرح سمجھنے والی نہیں ہے، تو کہا کہ اللہ کا حکم ہے، تجھے تو معلوم ہے کہ تیرا شوہر جو ہے نا اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور اللہ کا حکم آیا تو چلا گیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ خواب دیکھا اور جا رہا۔ ہاجرہ تھی، غصے میں آ گئی اور کہا تربیت کس کی تربیت تھی؟ ابراہیم کی تربیت تھی، گھر میں تربیت کی تھی ابراہیم نے، ہم نے تربیت نہیں کی تھی، ہمیں تو گھر میں تربیت نہیں کرنے آتا ہے، ہم تو گھر میں بخیل بناتے ہیں، ہم تو گھر میں بچوں کو بگاڑتے ہیں، ہم گھر میں عورتوں کو بگاڑتے ہیں، عورتوں کو شریر بناتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ کرتے ہیں، عورتوں کو جواری بناتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بگاڑتے ہیں، جھوٹ بول کر ہم مال بیچتے ہیں۔ ابراہیم کا یہ مزاج نہیں تھا، ابراہیم نے تربیت ایسی کی تھی۔ ہاجرہ نے غصے میں آ کر کیا کہا؟ ہاجرہ نے غصے میں آ کر شیطان سے کہا کہ نکل جا، میرے رب کا حکم ہے تو رب کے حکم کے آگے میں سر تسلیم خم کر دیتی ہوں، میرا بیٹا ذبح ہو جائے میں اس کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے قربانی۔ مسلمانوں قربانی یہ قربانی ہے، ہم قربانی دے رہے ہیں۔ بکرے کو تو ذبح کر دیتے ہیں، دل کو قربان نہیں کرتے ہیں، بکرے کو ذبح کرتے ہیں، توجہ کو قربان نہیں کرتے ہیں، بکرے کو قربان کرتے ہیں، نگاہ کو قربان نہیں کرتا ہے۔ نگاہ ہماری غیر کی طرف ہے، توجہ ہماری غیر کی طرف ہے، دل ہمارا غیر کی طرف ہے، دل ہمارا نہیں ہے تو اللہ کی طرف نہیں ہے۔
نیت کرو کہ انشاءاللہ قربانی آج سے پیش کریں گے انشاءاللہ. اور کس کے لیے قربانی؟ اللہ کے لیے قربانی. ہر جگہ نگاہ رہے گی تو اللہ کی طرف نگاہ رہے گی, ہر جگہ توجہ رہے گی تو اللہ کی طرف. حکمران آ جائیں گے, دشمن آ جائیں گے, ساری طاقتیں آ جائیں, ایک ہو جائے, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلسطین پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, وہاں کے مسلمانوں نے پیغام دے دیا کہ ہماری نگاہ ابراہیم کی طرح ایک کی طرف ہے, اللہ کی طرف, کسی اور طرف نہیں. ہماری کھوپڑیاں نکل جائے گی, ہماری زبان کٹ جائے گی, ہاتھ کٹ جائیں گے, پیر کٹ جائیں گے. برداشت ہے. بچہ اپنی ماں سے کہہ کر نکلتا ہے, امی میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. بیٹا, ماں خوشی خوشی کہہ رہی, تیار کر کے نکال رہی ہے کہ جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ. یہ منظرنامہ آج بھی پیش کیا جا رہا ہے, لیکن ہمارے مسلمان سو رہے ہیں اس وقت. ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہی ہمارے آج ہی کے زمانے کے اعتبار سے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں. آج ہم قربانیاں کیا دے رہے ہیں؟ ہم قربانیاں دے رہے ہیں کہ ہماری نگاہ غیر کی طرف, توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے. ابراہیم کے پاس, اسماعیل کے پاس آئے اور کہا کہ بیٹے تجھے معلوم ہے بوڑھا بن کر آیا شیطان, بیٹے تجھے معلوم ہے کہ تجھے ذبح کرنے کے لیے تیرا باپ لے جا رہا ہے. تو وہ کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے, اس لیے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تو کہا اللہ کا حکم ہے, میں بیٹا ہوں تو ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. سبحان اللہ. بیٹا بھی کیسا بیٹا ہے. آج بیٹا باپ کے سامنے بولتا ہے. کیوں باپ کے سامنے بول رہا ہے؟ باپ تربیت کے لیے تیار نہیں ہے, باپ توجہ دلانے کے لیے تیار نہیں ہے, باپ نگاہ اللہ کی طرف کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ باپ کی سوچ گندی ہے, جھوٹ بول کر مال بیچتا ہے باپ کرتا ہے, غیبت باپ کرتا ہے, چغلی باپ کرتا ہے, سود پر رقم باپ لیتا ہے, جھوٹ باپ بولتا ہے, عیاری باپ کرتا ہے, کسی کے عزت کے ساتھ کھیلتا ہے تو باپ کھیلتا ہے. تو گھر کے اندر بچے بگڑیں گے تو کیا بنیں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ حضرت دعا کر دو ہمارے بچے. کیا تیرا بچہ بن سکتا ہے؟ شیطان آیا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے پاس, عورت کے پاس کامیاب نہیں ہوا, بچے کے پاس کامیاب نہیں ہوا. ابراہیم کے پاس آیا اور کہا کہ خواب میں دیکھا ہو اور خواب میں دیکھ کر بیٹے کو ذبح کر رہے ہو. قابل نے حابیل کو ذبح کیا تھا, معلوم ہے رسوا ہو گیا تھا قابل, اور ابھی تک اس کا نام چل رہا ہے, قتل کے اندر نام چل رہا ہے. تم خواب میں دیکھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نام بھی قتل کے اندر آ جائے گا. ابراہیم نے کہا کہ مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے, تو شیطان ہے, یہ تیرا ہی کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. مسلمان آج نیت کر لو کہ اگر کوئی ہمارے سامنے غلط آ کر کہے گا تو دل ہی دل میں کہہ دیں گے کہ یہ شیطان والی بات ہے, کسی اور کی بات نہیں. میڈیا میں دیکھو, جگہ جگہ دیکھو, کہہ دو کہ شیطانیت ہے, ہم شیطان کی باتیں نہیں سنا کرتے. یہی اصل پیغام ہے. کہا شیطان, اور کہا کہ میں تو رحمان کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, اور قابل نے تو اپنے نفس کے لیے قتل کیا تھا, میں رحمان کے لیے ذبح کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی وقت کنکر اٹھائی, 7 کنکر اٹھائی, لگایا جمرہ اولا. پھر اس کے بعد وہ آگے آیا, کھڑا ہو گیا, میں تمہیں ذبح نہیں کرنے دوں گا. دوسری مرتبہ آگے آ کے کھڑا ہو گیا, میں ذبح کرنے نہیں دوں گا. تو پتھر اٹھایا, پھر وہ کنکریاں اٹھا کے ماری. پھر تیسری مرتبہ پھر آ کے کھڑا ہو گیا جمرہ عقبہ کی طرف, اور کہا, اس کا نام جمرہ عقبہ پڑ گیا, اور کہا کھڑا ہو گیا, اور کیا کہا, میں آگے نہیں بڑھنے دوں گا. ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی, وہاں لگائی, یہ عشق کو, یہ منظر نامے کو وہاں دکھایا. اللہ, آج حاجی کتنے حاجی ہوں گے, وہاں ان کی آنکھیں کتنی پیاری ہوگی جو اس جگہ کے منظر نامے کو دیکھ رہی ہوگی. اللہ ہماری آنکھ بھی وہ آنکھ بنے کہ ہم بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کریں, وہاں کا منظر نامہ دیکھیں, ہم بھی رمی جمار کریں, ہم بھی رمی جمار کریں, ہم بھی عرفات میں ہو, ہم بھی مزدلفہ میں ہو, ہم بھی کعبۃ اللہ کو چمٹ رہے ہو, ہم بھی حرم شریف کے پاس ہو اور چکر لگا رہے ہو تو ایسا لگ رہا ہو کہ ہم رب کے چکر لگا رہے, کسی اور کا چکر نہیں لگا رہے. پھر عشق و مستی میں ہم نبی کے دیار تک پہنچ رہے ہو اور محبت کے ساتھ نبی کے دیار پر پہنچے, اور عشق و مستی کے اندر درود و سلام نبی علیہ السلام پر پہنچا رہے ہو, اور کہاں پر کھڑے ہو کر رو رہے ہو, پیچھے کھڑے ہو کر رو رہے ہو. ہمارے اندر تڑپ ہو, اللہ ہمیں بھی وہ دن دکھا دے, ہمیں بھی بار بار جانے کی وہ توفیق عطا فرما دے.
ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل نے ابراہیم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ابو بڑے کے پاس ملاقات کب ہوگی؟ ابراہیم نے کہا کہ اب بتلانا ضروری ہے۔ کہا کہ بیٹے ایک بات ہے، میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے بیٹے پر بھی۔ بیٹے سے رائے پوچھ رہے ہیں، باپ پوچھ رہا ہے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ یہاں تو بچے سے پوچھتے ہیں کہ بچہ موبائل چھوڑ دو، ابو اس سے بڑا موبائل لا کر دے دو، مجھے یہ دیکھنا وہ دیکھنا۔ یہاں بیٹے سے پوچھا جا رہا بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ منصب نبوت پر پہنچنے والا بیٹا جد امجد کی وراثت کو دیکھو کیسے پہچان رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ابا آپ مجھے پوچھتے ہو، آپ میرا حال جاننا چاہتے ہو؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا کر گزریے، مجھے تم انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ سبحان اللہ، بیٹے نے حق ادا کر کے دکھا دیا، امت مسلمہ کو پیغام دے دیا، میں ننھا منا ہوں، ننھا منا بچہ ہوں، چھوٹا ہوں، لیکن حال میرا دیکھو کہ میری نگاہ اللہ کی طرف اور تمہاری نگاہ تم دیکھو کہ تمہاری نگاہ کہاں ہے۔ مجھے معلوم ہے اس کے بعد مجھے ذبح کر دیا جائے گا، مجھے معلوم ہے کہ میری گردن پر میرے گلے میں چھری پھرنے والی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ذبح ہونے کے بعد خون کے فوارے نکلیں گے، مجھے معلوم ہے اس کے بعد میری روح نکل جائے گی، مجھے معلوم ہے جب اب ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ بکرے کے سامنے چھری نہ پھرایا جائے، بکرے کے سامنے چھری نہ تیز کیا جائے، اور ایک بکرے کے سامنے دوسرے بکرے کے سامنے ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں اس کے سامنے دوسرے بکرے کے اوپر دوسرے بکرے کے سامنے اس کی بھی نہ پھیرا جائے، اس لیے کہ تاکہ وہ دیکھے اور وہ تڑپ نہ جائے، اس کے بارے میں اس کا بھی خیال رکھنے کے لیے کہا۔ اور یہاں تو یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو پوچھ رہے ہیں اور اسماعیل خوشی خوشی تیار ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ آج مسلمانوں اسماعیل کا بھی یہ پیغام سن لو کہ اسماعیل کا پیغام یہ تھا، اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں اپنی خواہشات کے لیے اپنے چونچلے کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے لیے چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے نفس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے خواہشات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسماعیل کا پیغام ہے، ابا نے پوچھا بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، اسماعیل نے پیغام دے دیا، ابا کر گزریے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمیں بھی ایسا ابراہیم کی طرح بنا دے، ہماری بیوی کو بھی ابراہیم کی بیوی کی طرح بنا دے، اور بیٹے کو بھی ایسا بنا کہ اسماعیل کی طرح بنا دے۔ بیٹے نے کہہ دیا، صاف کہہ دیا کہ ابا مجھے صبر کرنے والوں پاؤ گے۔ باپ نے تیاری کی اور ذبح کے لیے لٹا دیا۔ لٹانا چاہا تو بیٹے نے کہا ابا میں 4 بات کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، چھوٹا بچہ 4 بات کہہ رہا ہے، چھوٹا بچہ 4 بات کہہ رہا ہے۔ کہا کہ مجھے 4 بات کہنی ہے۔ باپ نے کہا بچے بتلاؤ کیا بات ہے؟ تو کہا پہلے نمبر پر یہ کہ ابو جب مجھے ذبح کرو نا تو چھری کو تیز کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چھری رکھو اور میں ذبح نہ ہو پاؤں جلدی اور میں اللہ سے ملاقات نہ کر پاؤں۔ سبحان اللہ، آپ مجھ پر چھری رکھو اور ذبح ہونے میں دیر ہو جائے اور میری ملاقات رب سے دیر ہو جائے، میں جلدی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، بیٹا بھی کس کا بیٹا ہے؟ ابراہیم کا بیٹا ہے۔ پیغام دے دیا کہ مجھے تو خوشی ہے میرے رب سے ملاقات کے لیے، میرا رب مجھے بلا رہا ہے تو میں رب کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے بچے کیا اس کے لیے تیار ہے؟ ایک فقیر آیا تو فقیر کو روپیہ دینے کے لیے ہمارا بچہ تیار نہیں، اس کے روپیے کو چھین کر بھاگنے والا ہمارا بچہ ہوتا ہے، دکان میں سے جھوٹ بول کر چاکلیٹ لینے والا بچہ ہمارا ہوتا ہے، اور باپ بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مرد قلندر بن رہا ہے، اور لوگوں سے جا کر کہتا میرا بیٹا موبائل کیا بہترین چلاتا ہے، دیکھو تو صحیح۔ لیکن پہلے کے باپ وہ باپ تھے کہ بچے کے بارے میں بتلاتے تھے کہ میرا بیٹا تو دیکھو ماشاءاللہ سجدے میں نظر آتا ہے، میرا بیٹا تو دیکھو قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، میرا بیٹا کوئی فقیر آئے تو اس کے لیے تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ باپ ہوا کرتے تھے۔ آج کے باپ کہاں باپ ہیں؟ یہ پیغام ملت ابراہیمی کا پیغام ہے۔ اسماعیل علیہ نبینا
अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे दिया और कहा अब्बू जुबा करो, छुरी तेज कर लेना, जल्दी मुलाकात रब से हो जाए। दूसरे नंबर पर कहा कि मुझे रस्सी से बांध देना ताकि मैं तड़पूं नहीं, तड़पने में कहीं ऐसा ना हो कि छुरी आगे पीछे हो जाए और रब से जल्दी मुलाकात ना हो पाए। और तीसरे नंबर पर कहा अब्बू जब मुझे तुम ज़िबा करो ना तो ज़िबा करने के वक्त मुझे यूं उल्टा लिटा देना, मेरा सर नीचे की तरफ हो, सजदे के अंदर हो, ताकि मेरे रब से मुलाकात हो, मेरी पेशानी ज़मीन के ऊपर टिकी हुई हो और मैं सजदे के आलम में रब से मुलाकात कर लूँ। और मेरा सर नीचे होगा तो तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं होगी और आपके दिल में मेरी मोहब्बत ना आ जाए और छुरी फिरने में देर ना हो जाए और मेरी मुलाकात में देरी हो जाएगी, रब से मुलाकात में देरी हो जाएगी, इसलिए अब्बू मुझे नीचे की तरफ पलटा देना। तो कहा कि बेटे मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ। तो कहा कि तीसरी चौथी बात बतला के चौथी बात क्या है? तो कहा जब अब्बू ज़िबा करे ना, आप ज़िबा कर चुकोगे, मुझे मेरा खून निकल आएगा, मैं दुनिया से चल बसूंगा, खून के फुवारे निकलेंगे, मेरा कपड़ा खून से लथपथ हो जाएगा, अब्बू मेरे कपड़े को निकाल लेना। अब बेटा देखो आखिरी बात इस्माइल कह रहा है, छोटा बच्चा है, क्या कह रहा है? अब्बू जब मुझे ज़िबा कर दो ना, कपड़ा निकलेगा, खून में लथपथ होगा, इस कपड़े को मेरी माँ के पास ले जाना और माँ से कह देना कि तेरा बेटा अल्लाह के राह में कुर्बान हो गया, तेरा बेटा अल्लाह के राह में कुर्बान हो गया। इब्राहिम कहते कि यह आखिरी बात ने मुझे ऐसा रुलाया। इब्राहिम ज़ारो कतार रो पड़े, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, ए अल्लाह, इतनी ज़िंदगी में बुढ़ापे में जाकर तूने एक बेटा दिया, कितना बड़ी कुर्बानी तू मुझसे मांग रहा है, अल्लाह इस कुर्बानी के लिए मुझे तैयार कर दे, मेरे दिल को इसके लिए तैयार कर दे, मैं मेरे बेटे को तेरे हक में कुर्बान कर रहा हूँ। लिटाया बेटे को, कुर्बानी के लिए छुरी रख दिया। जैसे ही छुरी रखना था अल्लाह ने हुक्म फरिश्तों को दिया, जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल जल्दी दौड़ो, इस्माइल की एक रग भी कट गई ना, तुम्हारा नाम फरिश्तों के दफ्तर से निकाल दूंगा, जल्दी जाओ छुरी को पकड़ लो। फरिश्तों ने आकर छुरी को पकड़ा, इब्राहिम ने छुरी को दबाया, कोशिश की कि छुरी फिरे, इब्राहिम छुरी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, फरिश्ते छुरी को पकड़ के बैठे। यहाँ से भी एक नुक्ता निकलता है, जो अल्लाह के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाता है अल्लाह खुद ही उतर आता है। छुरी रखी, कुर्बान कर रहे हैं, दबा रहे हैं। आपको ताज्जुब खेज बात बतलाऊं, किताबों में एक नुक्ता और एक बात और भी लिखी है, सुनिए, दिल के कानों सुनिए। छुरी रख कर दबा रहे और क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना, ए छुरी चलती क्यों नहीं है तू, इसी तरह इब्राहिम ने कहा, ए छुरी तू चलती क्यों नहीं है। छुरी ने पैगाम दिया, छुरी ने कहा कि इब्राहिम तुम आग में जब गिरे थे, आग को ठंडा करने वाली ज़ात किसकी थी? इब्राहिम ने कहा कि आग को ठंडा करने वाली ज़ात रब की थी। तो कहा जिसने आग को ठंडा किया वही रब मुझे बार बार पुकार कर कह रहा है कि ए छुरी हरगिज़ ना, 70 मरतबा मुझे पुकार कर कह रहा है कि छुरी हरगिज़ न चलना, मैं कैसे चल सकती हूँ इस गर्दन के ऊपर। दुम्बा उतर गया, वो फदैनाहु बिदिबिहिन अज़ीम, अजीम कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, रब कह रहा है मैंने इब्राहिम को हर एतबार से आजमाया, बेटा दिया, बेटे के एतबार से आजमाया, जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापे में बेटा दिया, आजमाया, बीवी के एतबार से आजमाया, खुद की ज़ात के एतबार से आजमाया, आग में गिरने के लिए मेरा इब्राहिम तैयार हो गया। ए मुसलमानों, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू, ये कुफार तुम्हें कहेंगे कि मेरी तरफ तवज्जो करो, कभी तवज्जो न करना। ये कुफर, ये माबूदाने बातिला कहेंगे कि मेरी तरफ तवज्जो करो,
یہ میڈیا تمہیں پکار پکار کر کہے گی کہ تمہارا اسلام کیا پیغام دے رہا ہے، تم ہماری طرف آؤ، تم انہیں صاف صاف کہہ دو کہ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ابراہیم کے ہم مذہب پر ہیں، اور ابراہیم کا حال یہ تھا کہ نگاہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتی تھی، نگاہ رہتی تھی تو اللہ کی طرف، توجہ رہتی تھی تو اللہ کی طرف نگاہ رہتی۔ تمہیں کاروبار میں پریشانیاں آئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، رب کی طرف نگاہ، اللہ آزماتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ مہینے آزمائے، ہو سکتا ہے کچھ سال آزمائے، ایک نہ ایک دن اللہ خود اتر آ جائے گا آپ کی مدد کے لیے۔ مسلمانوں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہی ذی الحجہ کا پیغام ہے، یہی عید الاضحیٰ کا پیغام ہے، یہی ملت ابراہیم کا پیغام ہے۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہماری توجہ رہے گی تو کس کی طرف توجہ رہے گی؟ اللہ کی طرف توجہ رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اس مسجد کا نام ہی مسجد ہدا ہے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہماری توجہ و توجہ بنائے۔ میں نے بڑی محبت کے ساتھ بالتفصیل سمجھانے کی، ابھی تو بہت کچھ مجھے بتلانا تھا کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شرک کی طرف بھی کیسے نگاہ نہیں جاتی تھی، اس کے اوپر بھی، لیکن وقت جتنا تھا اتنے وقت میں جتنی بات کہی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اتنی بات کافی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ یہاں کا بیٹھنے والا ایک ایک انسان اپنے دماغ کو بھی صاف کر لے گا، آج اپنے نگاہ کو بھی صاف کر لے گا، اپنی زبان کو بھی صاف کر لے گا، اپنی کان کو بھی صاف کر لے گا۔ کوئی آ کر کہے حالات ہے دیکھنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، دیکھنا پڑتا ہے، آپ کہہ دو کہ مجھے کوئی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں، میری نگاہ ہے تو اللہ کی طرف، کسی اور کی طرف نگاہ نہیں ہے۔ میرا رب میرے لیے راستہ کھولے گا، اللہ جب راستہ کھولے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور جب اللہ راستہ بند کر دے تو دنیا کے ہزاروں عاملوں کے چکر میں دوڑ لگا دو، اللہ نے راستہ بند کر دیا، کوئی کھلانے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کی لوگ دوڑ لگا رہے عاملوں کے چکر میں اور کہہ رہے کہ تعویذ لکھ دو، چیزیں لکھ دو، اللہ نے بند کر دیا، کوئی کھول نہیں سکتا ہے۔ اس لیے نیت اس بات کی کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو پیاری زندگی بنائیں گے، زندگی کو بہتر زندگی بنائیں گے، ہماری توجہ، ہماری نگاہ اللہ کی طرف ہوگی، اور جس پر قربانی واجب ہے ہر شخص نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے۔ رق میں آنے جانے والی چیز ہے، رق میں آتی ہے جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ نیت کرتے ہیں اور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کروا بھی دیتا ہے، اور جو نیت نہیں کرتا ہے، دینا نہیں چاہتا ہے، اس کی رقم کہیں اور جگہ استعمال ہو جاتی ہے، لیکن رقم تو جانے والی چلی ہی جائے گی، ایک نہ ایک دن چلی جائے گی، لیکن یہ رقم اگر اللہ کے حکم کے مطابق قربان ہو تو کتنی خوشی کی بات ہے۔ ابراہیم کو کہا گیا بیوی کو چھوڑ دو، تیار ہو گئے، بچے کو قربان کرو، تیار ہو گئے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ اپنے دل سے رقموں کی محبت نکال دو، ہم رقموں کی محبت نکالنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے اوپر قربانی واجب ہے، کریں گے انشاءاللہ، اور کریں گے، اور اگر ہمارے پاس جتنا بھی ہو سکا ہم غریبوں کی بھی مدد کریں، کوشش کریں، لیکن جہاں جیسا حکم ہو وہاں وہ کرنے کے لیے تیار ہو، ہم زبان کو آگے پیچھے نہیں کریں گے، بس ایک ہی طرف توجہ رکھیں گے، رب نے جو حکم دیا اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں تو یہاں تک بھی ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی جس پر واجب ہو قربانی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میری مسجد تک نہ آئے، مسجد تک نہ آئے۔ آج کل بریلوی حضرات کہہ دے کہ مسجد نہ آئے تو دیوبندی کو غلط لگتا ہے، دیوبندی کہہ دے کہ یہ نہ آئے تو ان کو غلط لگتا ہے، وہ کہہ دے شیعہ کہہ دے کہ یہ نہ آئے تو ان کو غلط لگتا ہے، یہ کہہ دے کہ یہ نہ آئے تو ان کو غلط لگتا ہے، لیکن یہاں تو محبوب خود کہہ رہا ہے کہ میری مسجد کی طرف نہ آئے۔ اللہ ہم سب میں اتحاد پیدا کرے، کوئی اختلاف نہیں، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی ہو، چاہے دیوبندی ہو، سب متحد ہو جائیں، اتحاد ہو کر انشاءاللہ کام کریں گے، ملت ابراہیمی پر چلتے رہیں گے، کوئی دنیا کی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی انشاءاللہ۔ ایک ہو کر محنت کریں گے، ذہن کو برباد نہیں کریں گے، ذہن کو فساد میں نہیں ڈالیں گے انشاءاللہ، محبت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، سب کا کام ایک ہے، سب کی توجہ ایک ہے، سب کی نگاہ ایک ہے، سب اللہ کو۔ ایسا نہیں کہ دیوبندی کے لیے جنت ہے کسی اور کے لیے جنت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ صرف اہل حدیث کے لیے جنت، لا الہ الا اللہ تفلح، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جنت میں جانا ہے، سب کو جنت میں جانا ہے۔ ہاں
اب لوگ قید لگا دیتے ہیں کہ صرف ہمارے لیے جنت کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. سب ایک ہو جائے انشاءاللہ, ایک ہو کر مل کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور معبودان باطلہ کے خلاف اگر ہم کو یکجٹ ہو کر کام کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ یکجٹ ہو کر کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں متحد فرمائے, ہمارے اندر محبت پیدا فرمائے. جو بات اللہ نے کہلائی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.